سورہ زخرف کی ایک آیت تلاوت ہے۔ روز شہادت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ پانچویں امام کے شہادت کا دن بھی آج قدیم احساس ذوالحجہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 57 ہجری میں دنیا میں آمد ہے اور رسول اللہ کی بشارت جابر بن عبداللہ انصاری رسول کے سب سے بڑے صحابی جو سب سے آخر میں دنیا سے ہوئے، اجنتا اصحاب میں سے صحابہ کرام ہوئے جو سب سے آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر کو رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں بیٹے سے ملو گے، 5ویں جانشین سے، تو جب تم 5ویں جانشین سے ملو گے تو اس کو میرا سلام کہنا۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کو تم میرا سلام پہنچانا۔ آپ نے غور کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا طریقہ اس کے بعد سے یہ تھا کہ مدینے میں پکارتے رہتے تھے، مدینے کی مسجد میں، توجہ، مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر پکارتے تھے، یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یا باقر العلوم۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کس کو پکار رہا ہے؟ باقر العلوم، باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کو، چیرنے والے کو، توجہ فرمائیے، علوم کے چیر دینے والے کا نام ہے محمد باقر۔ تھوڑا سا اگر آپ بولیں گے تو بات آسان ہوگی، اور ذکر علی میں ہمارے زبان نہیں ملتی، ذکر علی میں بولنے کے لیے معیار ہونا چاہیے، اور معیار یہ ہے ذکر علی میں سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا اس وقت آ جانا، مجلس شبیر میں بیٹھ جانا، یہی بڑی بات ہے، لیکن بیٹھ جانے کے بعد اپنے آپ کا پتہ بتاتے رہنا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو بس تھوڑا سا آپ بولتے آئیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، لوگ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب جس وقت سرکار باقر العلوم سے جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ کے جب نہیں، جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو دیکھا امام موجود ہے۔ امام نے کہا جابر تم سے ہمارے جن نے ہمارے بارے میں کچھ کہا تھا، لاؤ ہماری امانت ہمیں پہنچاؤ، ہماری امانت ہمیں پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صاحب منصب ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب توقیر ہیں، لیکن میں آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قدم چل کے آپ میری طرف آئیے۔ جب کچھ قدم چل کے سرکار امام باقر آگے آئے تو کہنے لگے اگر خواہ نہ گزرے گھراں نہ گزرے ذوق پہ تو چند قدم چل کے پیچھے جائیے۔ جیسے چند قدم پیچھے چل کے گئے تو کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اس لیے نہیں تنگ کیا کہ میں آپ کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ چلنا رسول کا چلنا ہے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ وہ تلاش کرتے تھے کہ جب سرکار آئے تو میں ان تک پہنچا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ بینائی جا چکی تھی، کمزور ہو گئی تھی، لیکن مدینے کی گلی میں آواز دیتے تھے یا معاشر الانصار اتبعوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، علی خیر البشر،
فقط اباہ من کفر. اے گروہ انصار اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پہ کرو. نہیں تھوڑا سا آپ کو اس وقت بولنا چاہیے مجملات کے ہمارے. اے گروہ انصار اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پہ کرو. علی خیر البشر ہے، جو اسے نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور کہنے لگے جو بچہ اگر تمہاری بات نہ مانے فَلْيَنْظُرْ فِي شَأْنِ أُمِّهِ، اگر اس بات کو تمہارا بچہ نہیں تسلیم کرتا اور علی کی محبت اس کے دل میں نہیں اترتی تو پھر اس کی ماں کی طرف دیکھو اور اس سے پوچھو کہ وہ بچہ کہاں سے لائی ہے. یہ ہے جابر جنہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے سلام پانچویں امام کو پڑھا. تو اب یہاں ایک روایت، یہ جو آیت میں نے اس وقت سورہ شورى کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اسی لیے پڑھی ہے کہ اس سے تعلق امام کا. ابرش نامی ایک شخص ہے، اس نے سوال کیا ہے امام سے کہ حضرت عیسیٰ میں اور جناب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ زمانہ فطرت تے تے رے تے، زمانہ فطرت جس میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ سے مصطفیٰ کا توجہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت. تو کہنے لگے کہ کیا نام اس زمانے فطرت میں جو نبی آیا امام اللہ نے کہا کتنے برس کا فاصلہ؟ امام نے کہا 600 سال کا. 600 سال کا فاصلہ. کہنے لگے جب 600 سال کا فاصلہ ہے تو میری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ سن لیجیے پھر اس کے بعد. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اے حبیب ان سے پوچھو. نہیں ترجمہ میں آپ کے پاس بالکل صحیح بہر لفظ پر لفظ. من ارسلنا، اے حبیب ان سے اسأل من ارسلنا، اے حبیب ان سے سوال کرو کہ ہم نے انہیں رسول بنا کے تم سے پہلے کیوں بھیجے. تو ابرش نے کہا کہ یہ ہے رسولوں کی بات. کب مصطفیٰ نے رسولوں سے پوچھا؟ جبکہ عیسیٰ میں اور مصطفیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے. اور عیسیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے. تو ہمارے نبی نے، آپ کے نبی نے آپ کے جد گرامی سے قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے فَاسْأَلْ، سوال کرو. سوال اس سے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو. تو عیسیٰ میں اور مصطفیٰ میں 600 سال کا فاصلہ. جب عیسیٰ میں اور مصطفیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے تو 5000 سال کا فاصلہ ابراہیم اور مصطفیٰ میں ہے. تو پھر اس سے پہلے آدم تک جاتے جاتے بات کہاں جائے گی؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے. اللہ کہہ رہے ان سے پوچھو ہم نے کیوں انہیں رسول بنا کے بھیجا. تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سامنے کھڑے ہیں. کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے جب سوال ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں گے آپ نے جملہ آپ کے حوالے میں. اگر یہ معاہدہ مل جائے گا تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ حبیب ان سے سوال کرو کہ ہم نے یہ رسول کیوں بنایا. تو کہا جب انسان اور مصطفیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے تو پھر یہ سوال کب ہوا؟ تو دو جواب ہیں یا تاریخ کے میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. معصوم امام نے فرمایا یہ عہد میثاق کی بات ہے کہ جب اللہ میثاق لے رہا تھا وہ کب کی بات ہے؟ کہ وہ تب کی بات ہے جب اللہ نے آدم کے صلب میں سے سب کو ذروں کی صورت میں نکال لیا تھا. بھائی دیکھیے سلامات آیت یہ بتا رہی ہے کہ
یہ معصوم امام فرما رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میثاق لیا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو کس سے حساب، کس سے سوال ہوا تھا؟ توجہ فرمائیں، کس سے سوال ہوا تھا؟ کہ آدم کی صلب میں سے اللہ نے پوری نسل انسانیت کو ذروں کی صورت میں نکال لیا اور پھر ان سے سوال کیا گیا تو آدم کی نسل میں جو جو نبی بھی آیا وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ پہلا جواب تو یہ کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے لیے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ مصطفیٰ پروردگار اللہ اپنے عبد کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے با جماعت مصطفیٰ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، عیسیٰ نے اذان و اقامت کہی، نماز سرکار ختمی مرتبت نے فرمائی اور ارشاد فرمایا اس وقت اللہ نے کہا حبیب ان سے پوچھو ہم نے انہیں رسول کیوں بنایا؟ تو سب نے کہا آپ کی رسالت کی گواہی، آپ کے بھائی کی ولایت کی گواہی۔ یہاں سوال ہے وسعل، سوال کرو۔ اب اس وسعل سے کوئی آپ کے دماغ میں کوئی دوسرا فکرہ جو دوسرا لفظ آیا، اسی وسعل کے مصدر سے ہے دوسرا لفظ۔ تب وہ کائنات میں ایک ہی بولا مسجد کوفہ سے صلونی صلونی۔ دیکھیے ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو، بالکل سیدھا سے ترجمہ سوال کرو سوال کرو۔ قبل ان تفقدونی، اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھو دو۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل ان تفقدونی، اس سے بیشتر کہ تم مجھے نہ پا سکو، میں تو رہوں گا لیکن تم مجھے نہ پا سکو۔ سوال کرو سوال کرو۔ تو کیا لگے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سرکار کو معراج میں بلایا گیا۔ یہ پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں محمد باقر صلوات اللہ علیہ۔ تو جب معراج میں مصطفیٰ پہنچے اور آسمانوں میں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھائی گئی اور نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل کے آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام ایسا آیا سدرہ کا جہاں جبرائیل بھی رک گئے، اور جب جبرائیل رک گئے تو اس کے بعد آواز آ رہی تھی ادنو منی حبیب اور قریب آؤ، مصطفیٰ اور قریب آؤ، مصطفیٰ اور قریب آؤ۔ اتنا قریب آئے کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ آبا قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ سرکار پہنچے، اور جب مصطفیٰ اس پردے وحدت کے قریب پہنچے تو آواز جو پردہ ہل رہا تھا۔ امام محمد بن احمد نے اپنے کتاب میں لکھا، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا آواز آ رہی تھی، توجہ فرماؤ، آواز آ رہی تھی۔ حبیب نے کہا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتا، اصل کہ محمد علی بن محمد پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کیا جملہ تھا؟ خاتمنی باللغت علی ابن ابی طالب، پروردگار لغت علی میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ حیران ہو گئے، جائیے موسیٰ کے زمانے کا قصہ سنیے تو آپ کو پتہ چلے کہ حضرت موسیٰ جب طور پہ پہنچے تو طور پہ ایک درخت تھا جو آگ سے روشن تھا، اس درخت سے آواز آ رہی تھی موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، موسیٰ انی انا اللہ۔ درخت سے آواز آئے تو نہ مورخ پریشان ہوتا ہے، نہ مفتی پریشان ہوتا ہے، نہ مفسر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ آواز آ رہی انی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے کہا پردے کے پیچھے سے علی کے لہجے میں اللہ بول رہا تھا تو سب کو پریشانی ہو گئی کہ کیسے علی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ امام موفق بن احمد کہتے ہیں سرکار نے پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ آواز آئی اے حبیب ہم نے تیرے
سے زیادہ محبت علی کی پائی، اس لیے ہم نے علی کے لہجے کو قرار دیا تاکہ تیرا دل مضبوط رہے۔ پتہ چلا علی کی محبت وہ ہے جس سے مصطفیٰ کا دل مضبوط رہتا ہے، یہ عام دل نہیں ہے۔ اس دل نے قرآن کا وزن اٹھایا ہوا ہے، وہ قرآن جو پہاڑوں پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن سرکار کے دل پہ اللہ نے قرآن کا وزن رکھا ہوا ہے، وہ طاقت ہے سرکار کے دل میں۔ تو پتہ چلا نا علی کی محبت ہی وہ طاقت ہے جو وزن قرآن اٹھائے ہوئے۔ لغت علی ابن ابی طالب، پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے نہیں؟ پروردگار نے رسول سے پوچھا، رسول سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا رسول ہوئی؟ رسول نے کہا وہاں کوئی راضی تو تھا نہیں، کیونکہ ابراہیم کے پیچھے رک رہے تھے سدرا پہ۔ لمحے برابر کے لیے بھی اگر مال برابر بھی آگے بڑھتے تو پر جل جاتے، وہاں یا حبیب تھا یا محبوب تھا۔ سرکار گفتگو ہوئی کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کس لہجے میں بولا؟ خاطے بنی، یہ لہجہ ترجمہ کرنا میری مجبوری ہے، ورنہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے خاطے بنی بلغت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے علی کی لغت میں گفتگو کی۔ لغت کو کہتے ہیں ڈکشنری، اور ڈکشنری اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی مشکل ورڈ آ جاتا ہے تو اس کا آسان مطلب اس میں سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ نے مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں، علی کی لغت میں بات کر کے دنیا کو بتا دیا میں اللہ ہو کے علی کی لغت استعمال کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب میں اپنے حبیب کی گفتگو علی کے بغیر نہیں سنتا تو تمہاری گفتگو علی کے بغیر نہیں۔ اور وہی علی کہہ رہا ہے، میں نے امام کے لقب بتایا، وہی امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ رسول نے مجھے اپنا لعاب چسایا تو 1000 علم کے بعد تعلیم کیے، اور پھر اس سے میں نے 1000 علم کے بعد دریافت کیے۔ علی بول رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب۔ توجہ فرمائیں، علی آپ کے حوالے کا کہنے لگے کہ قدم میں رسول کے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ من اراد العلم فلیات الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے، دروازے سے نہیں آئے، دروازے پر آ جائے۔ جو دروازے سے اندر آیا جاتا ہے، دروازے پر آنا مطلب جو دروازے پر آ گیا اسے وہی گر جائے گا، اسے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی لیے نہیں کہہ رہے تھے سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو۔ جسے علم چاہیے وہ بھی سوال کر سکتا ہے، جسے روٹی چاہیے وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ ملے گا دروازے سے ہی، توجہ فرمائیے، ملے گا دروازے سے ہی۔ اور وہ ایسا، دروازے کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام نہیں ہے دروازے کا، ایک کام یہ ہے کہ جو باہر ہے اسے اندر آ رہے ہیں۔ اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ نبی شاہ صاحب اب جب تک تقریر ختم نہ ہو کوئی دروازہ باہر نہ جائے تو یہ دروازہ بند کروا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے دروازے کا دوسرا کام ہے جو اندر ہے ہمیں باہر بھی جانے نہ دے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، علی کو رسول نے دروازہ قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو غیر ہے وہ باہر رہے، جو اندر ہے وہ باہر نہ جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو میرے مولا کا ایک لقب ہے باب العلم، لیکن دادا باب العلم ہے تو بیٹا پوتا باقر العلوم ہے، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا۔ باقر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو پھاڑ دیتا ہے، اسی لیے میرے مولا کو باقر العلوم کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علم کے جو دادا
سے ملا ہوا ورثے میں علم تھا اس کو دنیا تک پہنچایا. چھوڑیے ایک جملہ اور سنیے. جابر ابن عبداللہ رسول اور ایسے میں جابر نے آگے آپ کے لوگ بولا آپ کے حق میں کچھ نازیبہ گفتگو کریں. امام نے کہا جابر میرے ساتھ مسجد چلو. لکھا ہے تاریخ میں کہ جابر مولا کے ساتھ مسجد کو پہنچے اور اس امام نے کہا چلو مینار پر جہاں آزاد کی جاتی ہے وہاں تک میرے ساتھ چلو. وہاں پہنچے. جابر کہتے ہیں امام نے اپنی آستین کو الٹ کے آستین سے دھاگا نکالا. متبرک دھاگا جیسے ہی نکلا لیکن ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی تھی جو اس دھاگے سے آ گئی. امام نے کہا اس دھاگے کے سرے کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد توجہ اس سرے کو پکڑنے کے بعد امام نے کہا اس کو ہلکی سی جنبش کرو. جابر کہتے میں نے ہلکی سی جنبش دی تو کہنے لگے ذرا باہر دیکھو کہ کیا عالم ہے. کہتے جیسے میں نے امام سے جھانک کے دیکھا تو عجیب مدینے کا عالم تھا. عجیب اس طرح کی کیفیت تھی. گھر گر رہے تھے, لوگ گر رہے تھے, بچتے تھے, علمان 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 کی صدائیں. زلزلہ مدینے میں آ گیا تھا. انہوں نے کہا مولا مدینے میں زلزلہ ہے تو ایسے میں امام محمد باقر نے زمین پہ ہاتھ مار کے کہا ٹھہر جا. نہیں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں. کائنات میں یہ تو ہی دبا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین وقال الانسان ما لها. تاریخ نے لکھا مدینے میں بڑا قیامت کا زلزلہ آیا تو لوگ دوڑتے ہوئے ابو تراب کے گھر کے پاس آ گئے. یا علی مدینے میں بڑا زلزلہ آیا. علی زمین پہ ہاتھ مار کے کہتے تجھے کیا ہو گیا ہے, ابھی وہ وقت نہیں آیا. ہم چاہیں تو ایک منٹ میں کائنات کو زمین بوس کر دے. ہمیں اللہ نے اس زمین پہ حجت قرار دیا اور حجت کا کام تباہی نہیں ہوتا بلکہ استواری ہوتا ہے. اس تباہی ہوتا ہے. اسی لیے سرکار امام محمد باقر کو جب بشام نے اپنے دربار میں بلایا تو تاریخ کہتی ہے امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ اچانک بندے سے قریب ہو جاؤں گا. اصل کہ محمد علی بیت محمد کو چاند اٹھتے ہیں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر رہے ہیں تو اے لگے جیسے ہی میرے چھٹے مولا اس روایت میں راوی ہیں. کہتے ہیں ہمیں 3 دن تک اجازت نہیں ملی دربار میں جانے کی. توجہ فرمائیے. چوتھے دن جب اجازت ملی تو دربار میں بلایا. جب دربار میں بلایا تو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا شام اور رئیس آئے ہوئے تھے پورے شام کے اور وہ سارے کے سارے نشانات اندازی کر رہے تھے, یعنی تیر اندازی کر رہے تھے اور انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا تھا اس میں تیر مار رہے تھے. شام نے کہا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے کہ آپ تیر اندازی کریں گے. امام نے کہا مجھے اس سے باز رکھ. اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تیر چلائیں. امام نے کہا مجھے اس سے باز رکھ. اس نے پھر بھی ضد کی تو امام نے کہا اللہ تیر کمان. شام کے شام اٹھا اور اس نے اٹھ کے امام کو تیر کمان دی. امام نے پہلا تیر نشانے پہ مارا, این مست نشان پہ جا کے تیر لگا. امام نے دوسرا تیر دیا, وہ پہلے تیر کے پیمان پہ لگا تو اس تیر کو چیر دیا. وہ لوگ جانتے ہیں پیمان کسے کہتے ہیں. میرے جوان دوست آئے نواقف میں جس جگہ کو کھینچا جاتا ہے کمان پہ ڈال کے اسے پیمان کہتے ہیں. یعنی پیر 9 تیر. امام نے ایک تیر کی پشت پہ دوسرا تیر مارا.
اور جب 9 تیر آپس میں لگ کے ٹوٹ کے اور نشانے میں پیوست ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ سے بڑا تو تیرانداز ہی کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ کوئی علم نہیں ہے، توجہ کہ وہ کوئی علم نہیں ہے جو بنی ہاشم میں رسول کے جانشینوں کو معلوم نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، ہم اس حربے کو پسند نہیں کرتے، حربہ یعنی جنگ میں چلانے والا تیر، لیکن یہ الگ بات ہے، ہم اس حربے کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس امام نے کہا اس لیے کہ یہ دشمنوں کا حربہ ہے، ہم بنی ہاشم تلوار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ دلوں کا حربہ ہے کہ دور سے چلایا جاتا، ہم بنی ہاشم تلوار سے مقابلہ کرتا جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تاریخ تاکہ اپنے بچوں کے ذہن میں بیٹھے، بزرگ جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں سارے، لیکن ہمارے بچے بھی تشریف فرما یہ سارے تاکہ معلوم ہو کہ سیرت امام کیا، جسے سلام پہنچایا جا رہا ہے، مصطفیٰ خود سلام پہنچا رہے ہیں۔ بڑے ہی زمانہ حج کا ہے اور حج ہی کی بات ہے کہ جب 5ویں امام حج کرنے کے لیے کعبے پہنچے تو کعبے میں بہت مجمع تھا اور امام نماز پڑھ رہے تھے اور بعد نصیحت کی گفتگو شام میں پہنچی ہے، شام کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو اس وقت شام کے دل میں عنایت کا بیج بولا گیا۔ یعنی کہ جو دل ہے نا، توجہ فرمائیں، بس بات کرنے سے قریب کر رہا ہوں، یہ جو دل ہے نا، اسی دل کی حقیقت پر پورا اسلام ٹھہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کو اللہ نے امام قرار دیا، جسم کا امام اللہ نے دل کو قرار دیا، اور جب دل کو اللہ نے جسم کا امام قرار دیا ہے، چھٹے مولا کے دور کا واقعہ ہے، آ گیا تو سن لیجیے کہ الشام میرے چھٹے مولا کا صحابی ہے، بڑا کم سے صحابی ہے، 11 برس کے، لیکن بہت بڑے مناظر ہیں، اتنے بڑے اجلہ صاحب میں شمار ہوتا ہے کہ محمد ابن مسلم 30,000 حدیث محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر سے نقل کی ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے زرارہ جیسے صحابی جو امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کوئی 70 سال کا، کوئی 65 سال کا، کوئی 80 سال کا، لیکن اس میں اگر الشام آ جاتا ہے تو امام اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور وہ 11 برس کے ہیں، تو ایسے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عمر کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارے عمر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ مناظرہ کرتے تھے، الشام کو دربار میں بلایا گیا تو الشام نے، اب یہی الشام کا ہی فکر، جب الشام واپس پلٹے تھا تو مولا نے پوچھا کہ الشام کیا تم نے مناظرہ جیت لیا؟ کہا مولا جیت لیا آپ کی توفیق سے۔ کہا الشام ذرا سناؤ گے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے مولا آپ کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا، توجہ فرمائیے، آپ کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے کچھ بول سکوں، میں نے دن میں بات کو روکا اور وہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا، بس کہ محمد علی بیت محمد کہنے لگے مولا میں آپ کے سامنے جسارت، کہنے لگے نہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم گفتگو کرو، زیادہ تیزی سے بات تو نہیں ہوئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الشام 11 برس کے، اور ایسے میں اب تاریخ یہ بیان کر رہی ہے کہ امام کے سامنے بیٹھا، امام نے کہا کیا ہوا دربار؟ کہنے لگے میں نے امامت پہ دلیل دی، پہلے تو جملہ امام جی کا سن رہا، امام نے فرمایا الشام اگر کوئی ہماری توجہ، اگر کوئی ہماری نصرت میں بولنا چاہے اور اس کے پاس جواب نہ بھی ہو تو وہ فقط زبان ہلائے، لفظ ہم عطا کرتے ہیں، اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے مولا میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ نہیں، میں بے رب بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں نے جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں پہ آ رہا ہوں، کیونکہ سلونی کا دعویٰ کائنات میں فقط علی نے کیا، علی کے علاوہ اس نے دعویٰ کیا تھا جسے الشام نے مناظرہ کیا، اس نے کہا سلونی سوال کرو، تو جب اس نے کہا نا سوال کرو، الشام نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تو نے دعویٰ جو کیا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کرو سوال،
کہنے لگے تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہنے لگے یہ کیسا سوال ہے شاہ؟ کہنے لگے تو نے دعویٰ کیا ہے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا. اور اس نے کہا ہاں ہے. کہ تیرے پاس کان ہے؟ کہا ہے. ہاتھ ہے؟ توجہ فرمائے. کہنے لگا آنکھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا دیکھتا ہوں. زبان سے کیا کرتا ہے؟ کہ چکھتا ہوں. ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا چھوتا ہوں. کہنے لگا کان سے کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا سنتا ہوں. کہنے لگا یہ جو تمیز کرتا ہے کہ یہ نمکین ہے اور میٹھا ہے یہ کیسے کرتا ہے؟ یہ جو دیکھتا ہے یہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد تصدیق کرتا ہے جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. بتا یہ فیصلہ کس سے کرتا ہے؟ کہنے لگا ہشام یہ سب کچھ دل کی وجہ سے ہوتا ہے, دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور دماغ دل سے خون لیتا ہے تبھی کام کرتا ہے. توجہ, دماغ دل سے خون لینے کے بعد کام کرتا ہے. اللہ نے دل کو بادشاہ بنایا ہے, دماغ کو وزیر بنا, توجہ, دماغ کو وزیر بنایا ہے. اگر دل سے لہو دماغ تک نہ جائے تو وہ سوچنے سے قاصر ہو جائے گا, اور پھر میں نہ یہ بتا سکوں گا کہ میں کھا کیا رہا ہوں, میں پی کیا رہا ہوں, اس کا ذائقہ کیا ہے, میں دیکھ کیا رہا ہوں, میں سن کیا رہا ہوں. یہ سب کچھ کنٹرول دماغ کرتا ہے, لیکن دماغ کو کنٹرول دل کرتا ہے. اگر دل سے لہو نہ پہنچے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. توجہ فرمائے, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پسند ہے محمد کہنے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل تیرے ادا و جوارے میں اس چھوٹی سی مملکت میں دل کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. کہنے لگا ہاں اسی کی وجہ سے دماغ کو ہدایت ملتی ہے. امام نے کہا, امام شام نے کہا کہ جب اتنے سی دنیا میں یہ جو تیری کائنات ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, کان ہے, منہ ہے, ناک ہے, جب اللہ اس کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا, اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چھوڑتا؟ اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چھوڑتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دل کر رہا ہے. میں نے کہا بات روکی, بات یہی روکی تھی. توجہ فرمائیے گا کہ سرکار کے دل میں محبت علی ہے. اب جملہ یاد رکھیے گا, میں نے کیا کہا, اگر خون دماغ تک جانا چھوڑ دے, کام کرنا چھوڑ دے گا دماغ. اگر خون دماغ میں نہیں جائے گا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کا دماغ تک پہنچنا ضروری ہے. میں نے کائنات میں دو ہی جگہ ایسی دیکھی ہے جہاں لہو دماغ تک نہیں جا رہا پھر بھی دماغ کام کر رہا ہے. اب آپ نہ پہنچے تو میرا اپنا قصور ہے, میں پہنچا ہی نہیں سکا بات, لیکن میں بات کو واضح کر رہا ہوں. بس صدقہ محمد علی محمد آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پہلا مقام کون سا ہے؟ پہلا مقام وہ ہے جب کہتے ہیں اسبق ابن نباتہ کہتا ہے 19 رمضان کو علی کے ضرب لگی, جب سر اطہر پہ سر مقدس میں جب ضرب لگی تو علی کے دماغ پہ ایک پیلے رنگ کی زرد رنگ کی پٹی بنی ہوئی تھی. تاریخ کہتی ایسے میں اسبق بیٹھا ہوا روئے جا رہا تھا. امام حسن سے کہلوا کے بھیجا کہ میرے اصحاب کو کہو اپنے گھروں میں چلے جائیں. سب اپنے گھروں میں گئے, اسبق نہیں گیا. سب گئے, اسبق نہیں گیا. جملہ یاد رکھیے گا, میں دو جملے آپ کو خدمت عرض میں بیان کروں اور کہنے لگے حسن یہ کون ہے دروازے میں رو رہا ہے؟ مولا اسبق ہے, ایسے بلانا ہوتا ہے. اسبق سے کہنے لگے علی, کہنے لگے اسبق جب میں نے کہا تو کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی رہے, زیادہ دیر آپ کے سامنے رہو. اس وقت پھر علی نے پھر کہا اسبق جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. کہنے لگا جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. اس وقت اس تفصیل تو نہیں بیان کرنی کہ جو پوچھا گیا, لیکن اسبق نے ایک روایت نقل کی ہے, اور دوسری روایت اس حکیم اس طبیب کی ہے جسے امام حسن نے بلوایا تھا اپنے بابا کا سر دکھانے کے لیے. علی کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی طبیب کو اس لیے بلایا تاکہ میں کچھ دکھوایا جا سکے. توجہ فرمائیں, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہتے ہیں اسبق کہتا ہے علی کا لہو بہہ چکا تھا اور زرد رنگ ہو چکا تھا چہرے کا,
اس کے باوجود بھی علی توجہ، اس کے باوجود بھی علی سورہ زمر کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی دماغ تک لہو نہیں گیا تھا۔ اور اب امام حسن نے جس طبیب کو بلایا، اس طبیب نے روایت نقل کی، وہ کہتا ہے کہ مولا، میرے مولا کا لہو بہہ چکا ہے، اور جو تلوار ہے وہ زہر میں بجھائی گئی ہے، وہ زہر دماغ میں اتر چکا ہے۔ اس کے باوجود علی سورہ زمر کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی علی نے بتایا تم اور ہو، میں اور ہوں، اس لیے کہ اگر تمہارے دماغ تک لہو نہ پہنچے تو تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، لیکن میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں، مجھے کچھ اور دنیا کو بتانا ہے۔ جب علی کے دماغ میں زہر اتر جانے کے بعد بھی علی کے دماغ پہ اثر نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کو بخار میں حفیظ کیسے ہو سکتا ہے؟ نسبت ہے ان تاریخوں کی، اور وہ نسبت یہ ہے کہ آج تو روز شہادت امام محمد باقر بھی ہے، دوسرا حسین مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، سفیر کوفے میں ہے، حسین نے آواز دی عباس احرام توڑ دو، حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ معلوم ہے کیوں؟ حج نہیں پڑھنے دیا حسین ابن علی کو، قاتل حاجیوں کے لباس میں مکے آ گئے تھے، حسین نے چاہا دیکھیں دونوں حرم حسین نے محفوظ کر دیے، حرم رسول اللہ مدینے میں نہیں چاہیے تاکہ نانا کا حرم محفوظ ہو، مکہ امن کی جگہ ہے، جسے کہیں امان حاصل کی ہو مکے پہنچے، اگر حسین مکے قتل ہو جاتے تو وہ امن کی جگہ برقرار نہ رہتی۔ حسین سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، آواز دے کے کہا عباس قافلہ چلاؤ۔ حسین جانتے ہیں کہ حسین کی منزل کیا ہے، ایسا نہیں کہ حسین کو نہیں معلوم کہ حسین کی منزل کیا ہے۔ خواب میں حسین ابن علی دیکھا تھا نانا کو، اور میں عزت سناتے ہوں کہ میرے لال تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے، اللہ تمہاری مائے پہ رحمت نازل فرمائے، رویا کرو، معصوم کے غم میں رویا کرو، مظلوم کے غم میں رویا کرو۔ رونے کی تاریخیں میں 2-4 جملے پڑھتا ہوں۔ اس وقت میری نگاہ میں صاحب انوار خمسہ کی ایک روایت آ گئی، آقا مقدس زنجانی، اسی میں تقریب تمام ہو جائے گی، مجھے معلوم ہے پورا مقتل بند کرنے جا رہا ہوں 5 فکروں میں۔ آقا مقدس زنجانی نے لکھا 5 تماچے کائنات میں ایسے لگے جن سے اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا ہے، لیکن ہائے ضرور بلند رکھنا، میں نے تمہارے سامنے صرف 5 جملے بیان کر دے۔ پہلا تماچا اس وقت لگا جب حضرت ابراہیم کی مشقیں کش کے نمرود نے حکم دیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، تو شقی نے ایسا تماچا مارا اللہ کا عرش ہلنے لگا، ملائکہ نے تاج پھینک دیے۔ یہ پہلا تماچا تھا۔ دوسرا تماچا حضرت یوسف کے چہرے پہ لگا
جب قید کر کے یوسف کو مصر کے بازار کی طرف لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ماں کی قبر نظر آئی تو یوسف نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اس وقت دوسرا تماچا شکی نے مارا، جس سے تاریخ کہتی ہے اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ یہ 2 تماچے تم نے سن لیے، یہ 3 تماچے قیامت سے کم نہیں۔ خدا کی قسم جہاں پڑھے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیسرا تماچا اس وقت لگا جب نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ دنیا کے گزر جانے کے بعد کچھ لوگ زہرا کے دروازے پہ آ گئے، میں سیدوں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، ایسا تماچا مارا پھر قیامت تک یہی کہتی ہوں دنیا سے رخصت ہوئی، یا علی میں نے مجھے بڑا مارا۔ آئے گا تمہیں پائے، آنسو تمہارے بس میں نہیں، آنسو خیرات ہے جناب سیدہ، لیکن آئے تو تمہارے بس میں۔ یہ تیسرا تماچا میں اس سے زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ چوتھا تماچا، ترتیب بدلنے جا رہا ہوں لیکن مجھے راہوار کی برآمدی کرانی ہے، اس لیے تحریر کا رخ بدلنے کے لیے صرف جملہ بدلنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے چوتھا تماچا اس وقت لگا ہے جب حسین مظلوم، سنو گے جملہ، حسین مظلوم خیمہ گاہ میں آئے، قاسم مارے گئے، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا، اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ اللہ جانے تم کس بات پہ رہو کہ میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا وہ جملہ سنے، ایسے میں دروازے پہ آ کے آواز دی، یا زینب ام کلثوم، یا لیلا و رقیہ، علیکم انی السلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ تجھے بھی حسین کا آخری سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین خیمہ گاہ میں آئے، رخصت لینے کے بعد کہتے ہیں حسین نے کہا زینب ذرا وہ کرتا تو لانا جو ہمارا نے ہمارے لیے سیا تھا، وہ کرتا لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ معلوم ہے حسین نے اسے پارا پارا کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے اس میں آلیہ نے کہا بھیا یہ تو پہلے سے پیچیدہ ہے، آپ اسے کیوں پارا پارا کر رہے ہیں؟ آواز زینب ابھی کچھ دیر کے بعد میرے لاشے کو لوٹا جائے گا، کوئی لبا اتارے گا، کوئی لبامہ اتارے گا،